السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے ادیب جن کا نام اصمعی تھا، ان کی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اصمعی بصرہ کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غریب تھے، بہت فقیر شخص تھے۔ ابھی ان کی عمر 20 سال سے کم تھی، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے گھر کے بغل میں ایک سبزی بیچنے والے کی دکان تھی جو سبزیاں بیچتا تھا۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلتے کلاس لینے کے لیے تو وہ سبزی بیچنے والا ان کو اپنے پاس بلاتا اور پوچھتا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے، میں فلاں محدث کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر کبھی پوچھتا، کہتے فلاں مفسر کے پاس تفسیر کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، فلاں فقیہ کے پاس فقہ کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، کلاس لینے جا رہا ہوں۔ ایک دن اس سبزی فروش نے ان سے کہا کہ سنو، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، یہ دن بھر جو تم عالموں کا، محدثوں کا، مفسرین کا جو چکر لگا رہے ہو نا، یہ جو علم حاصل کر رہے ہو، اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ ایسا کرو، کوئی کام کر لو، کوئی بزنس کر لو، کہیں کوئی نوکری کر لو جس سے تمہارے گھر کا خرچ چلنے لگے، تمہاری حالت درست ہو جائے۔ جس سے یہ تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ ساری کتابوں کو تم لے آؤ، اگر پوری کتابیں، جتنی کتابیں تمہارے پاس ہے وہ تمام کتابیں مجھے دے دو تو میں ذرا سا بھی سبزی اپنی دکان سے تمہیں نہیں دے سکتا، اس کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے تمہاری کتابوں کی۔ اس نے کہا ساری کتابوں کو لاؤ، میرے پاس ایک برتن ہے، میں اس میں پانی بھرتا ہوں، ساری کتابوں کو اپنے اس پانی میں ڈال دو، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کچھ نہیں نکلے گا۔ وہ اسی طرح مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ یوں ہی ان کی زندگی گزرتی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص انہیں ڈھونڈتا ہوا آیا جو لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ اصمعی کون ہے، کہاں ملیں گے اصمعی؟ لوگوں نے ان تک اسے پہنچایا۔ اس نے کہا کہ امیر بصرہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ لیکن پھر اس شخص نے کہا لیکن اس حالت میں نہیں، آپ کے بال بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہیں، پھٹے ہیں، جوتے بھی آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کیسے چلیں گے ابھی امیر بصرہ کے پاس اس حالت میں؟ کیا کہیں گے وہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس حلیے کو درست کرنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ آدمی امیر بصرہ کے پاس واپس گیا، پھر لوٹ کے آیا 1000 دینار لے کر اور کہا یہ پیسے لے لو اور اپنی حالت کو صحیح کرو۔ انہوں نے اپنے بال کٹوائے، اچھا لباس خرید کے پہنا، نہایا، عطر لگایا، اچھے حلیے میں، اچھی شکل و صورت میں اس شخص کے ساتھ امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ امیر بصرہ نے ان سے کہا کہ میرے پاس ہارون رشید نے بغداد سے پیغام بھیجا ہے، انہیں کسی معلم اور کسی استاذ کی ضرورت ہے ان کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں نے آپ کو مناسب سمجھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں۔ انہیں بغداد پہنچا دیا گیا ہارون رشید کے پاس۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو ان کے سپرد کیا پڑھانے کے لیے۔ بہت زیادہ دنوں تک یہ وہاں پہ رہ گئے۔ ہارون رشید نے ان کی بہت لمبی رقم جو ہے ان کی سیلری متعین کر دی تھی، جو ان کے خرچے سے بہت زیادہ تھی۔ کچھ پیسہ یہ وہاں پہ کھاتے، اپنے اوپر خرچ کرتے اور باقی پیسہ بصرہ اپنے شہر میں بھیج کر وہاں پہ زمین، جائیداد، گھر وغیرہ خریدتے۔ جب ان کی تعلیم ہارون رشید کے بچوں کے ساتھ مکمل ہو گئی تو انہوں نے اجازت طلب کیا ہارون رشید سے کہ اب میں بصرہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ تم اپنی کوئی خواہش مجھ سے ظاہر کرو جسے میں پوری کروں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میرے پاس گھر ہے،
زمین ہے، جائیداد ہے بصرہ میں، میرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا نہیں، تم اپنی کوئی بھی خواہش ظاہر کرو۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کروں اسے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا ہے وہ خواہش؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، میری ایک تمنا ہے کہ جب میں یہاں سے بصرہ اپنے شہر پہنچوں تو وہاں کے جو امیر بصرہ ہیں وہ اور ان کے ساتھی شہر سے باہر نکل کر میرا استقبال کرے، اور میرے گھر، میرے محل میں 3 دن تک وہاں کے تمام عوام مجھ سے سلام کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حکم دیا امیر بصرہ کو کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے باہر نکل کر اسماعی کا استقبال کرو، اور حکم دے دو، آرڈر دے دو پورے شہر کے لوگوں کو کہ جب یہ اپنے بنگلے میں پہنچیں تو 3 دن تک ان سے جا کے لوگ سلام کریں۔ جب یہ بصرہ پہنچے تو ایسا ہی ہوا۔ امیر بصرہ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جب انہیں ان کے محل میں پہنچایا گیا تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تک جو ہے لوگ آتے گئے، ان سے سلام اور انہیں مبارکباد دیتے گئے۔ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہو گیا، انہیں لوگ صاحب الخلیفہ، فضیلت الشیخ، ان تمام لقب سے پکارنے لگے۔ تیسرے دن، جس دن تمام عام لوگ آ رہے تھے، مزدور طبقہ کے لوگ ان سے ملنے، انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے، اسی میں ایک شخص تھا جس کے کپڑے پھٹے تھے، ننگے پیر تھا، پیر میں جوتے نہیں، بال بڑے بڑے، بہت ہی خستہ حالت میں ان کے پاس آ کے پہنچا، انہیں سلام کیا، انہیں مخاطب کیا کہ عبد الملک، ان کا نام لے کے انہیں بلایا۔ یہ چونک پڑے کہ کون ہے جو اس طرح فری ہو کر میرا نام لے رہا ہے؟ لوگ تو میرا نام نہیں لیتے ہیں، کوئی صاحب الخلیفہ، کوئی اور ان تمام القاب سے مجھے پکارتا ہے۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل جانتا ہوں۔ کیا تم وہی سبزی بیچنے والے نہیں ہو جس کی دکان میرے گھر کے بغل میں تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا، رائے دیا تھا کہ اپنی کتابوں کو پانی میں پھینک دوں، ان علماؤں کے چکر میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تعلیم و تعلم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پڑھائی سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آج دیکھو اللہ نے مجھے کتنی ترقی دی اور کتنا بڑا مرتبہ مجھے دیا، صرف اور صرف اسی علم کے حصول کی وجہ سے۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، اس نے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت غریب ہو گیا ہوں، تم مجھے کہیں کوئی نوکری دے دو۔ اسماعی نے 2 باغ خریدے تھے، ان دونوں باغوں میں سے ایک باغ کا مالی اس شخص کو بنا دیا مزدور کی حیثیت سے۔ وہ لڑکا جو بہت زیادہ غریب تھا، اسے اس تاجر نے کتابیں پھینکنے کا اور جو ہے پڑھائی لکھائی وقت کی بربادی ہے اس کا مشورہ دیا تھا۔ آج وہ لڑکا اس مرتبے پہ پہنچ گیا کہ وہی بزنس مین، وہی سبزی بیچنے والا ان کے پاس آ کے ان سے نوکری تلاش کر رہا ہے، ان سے بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے عطا سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ اسماعی کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔